اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ ارشاد ہے، ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر تم مجھ کو بالکل مہلت نہ دو۔ یہ نبی کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی قوم ہے، سب مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اکیلے تنے تنہا پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے، اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو ملا لو، جو میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ رب العالمین پر ہے۔ اس سے آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، آپ کا واقعہ ہے، اور اس سے آگے پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب ان کے پاس فرشتے آئے اور بیٹے اسحاق کی بشارت دی، اور ساتھ ہی قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے انہوں نے جانا تھا، اس کی خبر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کر رہے ہیں کہ مہلت دو، شاید وہ باز آ جائیں۔ تو اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو آہوزاری کرنا بطور صفت بیان کیا ہے، اس لیے اگر آہیں نصیب ہو جائیں، زاری نصیب ہو جائے، تو یہ وہ صفت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور اس صفت کو اللہ نے بطور تعریف ذکر فرمایا ہے کہ وہ آہیں کرنے والے تھے، آہوزاری کرنے والے تھے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ہیرا پھیری کرتے تھے۔ آپ کی قوم نے ان کو بڑا سمجھایا، وہ اس سے باز نہ آئے تو ان پر عذاب آیا۔ پھر اسی رکوع میں آگے ذکر ہے قوم لوط کا، جو ہم جنس پرستی کرتے تھے اور ان پر شدید عذاب آیا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرعون کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں ٹھہرائے گا۔ تو پہلے بھی وہ لیڈ کرتا تھا نا برائیوں میں، برے کاموں میں، تو وہ آگے آگے ہوتا تھا، ساری قوم پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ تو یہاں فرعون کی بات کر کے بتایا جا رہا ہے، جو برائیوں میں قیادت کر رہا ہوتا ہے نا، آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، دوزخ میں بھی وہ پہلے جائے گا، آگے آگے وہ جائے گا، اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس سے اگلے رکوع میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، اور یہاں ایک بڑی اہم بات ارشاد ہے اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، یہاں پر قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مطلقاً انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، ندامت شرط ہے۔ اور یہاں مفسرین کہتے ہیں اگرچہ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، لیکن یہاں جن نیکیوں کا ذکر ہے وہ خاص نماز کا ذکر ہے، کیونکہ پیچھے نماز کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے نماز وہ نیک عمل ہے جس کی برکت سے خود بخود چھوٹے گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، وہ مٹتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت بڑا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھو نا، دنیا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں وہ قدر نہ کرے، لیکن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور عطا فرمانے پر جب وہ آتا ہے تو اس کا پیمانہ عدل والا نہیں ہوتا، فضل والا ہوتا ہے۔ عمل تھوڑا کرتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ نیکی ایک کرو گے جزا 10 نیکیوں والی ملے گی،
تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس سے آگے سورہ یوسف کا پھر آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہماری ترتیب تھی وہ ہر رکوع سے ایک بات تھی، لیکن یہاں میں چاہوں گا اس واقعہ کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے، قصوں میں سب سے حسین ترین قصہ ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے والد گرامی سے، ابا جان بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، سمجھ گئے تھے کہ یہ بہت بڑا شرف ملنے والا ہے میرے بیٹے یوسف کو۔ تو کہنے لگے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا، تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے سوائے بنیامین کے، وہ ماں کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، تو وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل بھی تھے اور نہایت اچھی عادات کے حامل تھے، جس وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو بنیامین کے ساتھ تو ان کا پیار تھا، یہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے دونوں کی طرف سے سگے تھے، اور باقی بھائی جو تھے وہ سگے نہیں تھے، تو وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان سے اپنا خواب بیان نہ کرنا۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھنی چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو۔ جو خیر خواہ نہیں ہے نا، اس سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اس کو خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ایک اور اہم، وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھنی چاہیے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو، اور جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہو اس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، خوب سوچ سمجھ کر اس کی تعبیر کو بیان کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارا خواب ہے وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اب بھائی مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے ابو جان جو ہیں وہ تو یوسف کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کسی طرح یوسف کو قتل نہ کر دیا جائے، اس کو قتل کریں، اس سے جان چھڑائیں، تاکہ جو باپ کی محبت ہے، اس کی التفات ہے، وہ ساری ہم حاصل کریں۔ تو آپس میں مشورہ کیا، ایک بھائی نے کہا ایسا کرو، قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یہاں سے دور لے جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں گے تو قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے۔ تو دل کو تسلی دی کہ ہم بڑا جرم نہیں کر رہے، چھوٹا جرم کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم جب کوئی جرم کرنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ میں وہ والا بہت بڑا جرم تو نہیں کر رہا نا، وہ فلاں تو بڑے بڑے جرم کرتا ہے، میں نے تو چلو چھوٹا ہی جرم کیا۔ تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو جرم کروانا چاہتا ہے اس جرم کے متعلق اس کو کہتا ہے کہ تیرا یہ جرم اس بڑے جرم کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لہذا تو کر لے۔ تو جب وہ جس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو پھر اس کا قدم بڑے جرموں کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بس وہ پہل والا معاملہ ہوتا ہے، جب انسان چل پڑتا ہے برائی کے راستے پر تو پھر آگے والا سٹیپ بھی اس کے آگے تیار ہوتا ہے۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا کہ آپ نا اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم صبح شکار پر جا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائے، وہ کھیلے گا، ادھر انجوائے کرے گا اور عیش کرے گا، تو اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ایسے ہی میں تمہارے ساتھ بھیج دوں، کہیں اس کو بھیڑیا ہی نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہم اتنے جوان کڑیل طاقتور، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہماری جوانی کی کیا بات ہوئی، تو ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے، ایسی بات نہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ انہوں نے بھیج دیا۔ اب یہ لے گئے، جا کے پہلے تو خوب مارا بھائی کو، بھائیوں نے بھائی کو مارا، حسد تھا نا کہ بابا اسی سے پیار کرتے ہیں، اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اپنے حسد کی وجہ سے اس کو مارا، پھر اس کو کنویں میں پھینک دیا، قمیض اتار لیا اور قمیض کے ساتھ کسی جانور کا خون لگایا، اور خون لگا کر روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھا، خون لگا ہوا ہے، قمیض کو چوما، رونے لگ گئے اور کہنے لگے کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ قمیض کو بالکل نہیں پھٹنے دیا اس نے اور بیچ میں سے میرے بیٹے کو نکال کر کھا گیا ہے۔ تم سچ نہیں بول رہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، پس اب صبر جمیل ہی کرنا بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اللہ دکھوں سے بچائے، لیکن دکھ بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ نے تاکیداً فرمایا ہوا ضرور پریشانی آئیں گی، آزمائش آئے گی۔ تو صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اپنا دکھ اپنے رب کو بتانا اور کسی کو نہیں بتانا۔ جس کو اپنا غم، اپنا دکھ اپنے رب کو سنانا آ جائے نا، وہ پھر دکھوں کے قید خانے میں رہتا نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم ہر کسی کو دکھ سناتے ہیں، جس کو سنانا ہے اس کو سناتے نہیں ہیں۔ اچھا اس کو پتہ ہے ہمارے دکھوں کا، لیکن جب ہم اس کو سناتے ہیں نا تو وہ پھر خوش ہو کر بندے پہ کرم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو دکھ سنانے کا مطلب یہ ہے ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سوال دستے سوال دراز کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں صبر جمیل، اب صبر جمیل ہی ہے۔ اب انہوں نے بھائی کو جب کنویں میں پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، وہاں 3 راتیں یا 3 دن ٹھہرے۔ یہ مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس دور میں کنووں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اب بھی جن علاقوں میں پانی دستیاب نہیں وہاں کنووں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، قافلے والوں نے جب وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کے باہر تشریف لے آئے۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہ لڑکا ہے۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا کہ اس کو ہم آگے جا کر مصر میں جا رہے تھے، مصر میں جا کے بیچ دیں گے، خوبصورت بچہ ہے، غلام بنا کے بیچ دیں گے۔ بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ جو قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا ان کے ہاتھ یوسف لگ گیا ہے۔ یہ پہنچ گئے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے یہ تمہارے پاس ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں تمہارا یہ؟ کہا ہاں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ جب سگا بھائی اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہے کہ میرا بھاگا ہوا غلام ہے، دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک تو یہ ظلم کیا، پھر اس سے بڑھ کر ظلم کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھاگ کر تمہارے پاس ادھر پہنچ گیا، تمہارے ہاتھ لگ گیا، چلو تم اگر لینا چاہتے ہو تو ہم سے خرید لو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، حقیر قیمت کے عوض اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ حقیر قیمت کی، زیادہ قیمت بھی نہیں لی، حالانکہ بہت بڑی قیمت لے سکتے تھے۔ جو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا اچھی قیمت بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے حقیر قیمت کے عوض ان کو بیچ دیا۔ اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں سے نکل جائے، دور کہیں چلا جائے، جا کے غلاموں کی منڈی میں بک جائے، واپس ہمارے کنعان میں نہ آئے۔ اب انہوں نے جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا اور وہاں سے یہ بکتے بکتے عزیز مصر تک پہنچ گئے۔ عزیز مصر نے جب دیکھا بڑا متاثر ہوا اور حسن و جمال سے بڑا متاثر ہوا، اپنے گھر میں لے گیا، اپنا بیٹا بنانے کی کوشش کی اور اپنی اہلیہ سے کہا اس کی دیکھ بھال کرنا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ وقت گزرا، جیسے جیسے عمر بڑھی، حسن و جمال بڑھ گیا، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت گناہ دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا کام کروں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔
تو دعوت گناہ تھی لیکن آپ نے انکار کر دیا. وہ پیچھے بھاگی, آپ آگے آگے بھاگے, یہاں تک کہ اس نے آپ کی قمیض کو پکڑا, قمیض پیچھے سے پھٹ گیا. ایسے میں عزیز مصر سامنے آ گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد کو بھی نہیں پا سکی اور اوپر سے میرا شوہر بھی سامنے آ گیا ہے, اور اس نے یہ دیکھ لیا کسی حد تک واقعہ کو, اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو اس غلام کو ہم نے پال پوس کے یہاں تک کیا اور اس نے تیری بیوی کی عزت پر حملہ کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں کسی نے یہ کہا, اس کو قرآن بیان نہیں کر رہا کہ وہ کون تھا, بس قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے یہ کہا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. پھر جب اس نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے, بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر واقعی جرمدار یوسف ہوگا, لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جرمدار نہیں, اب یہ تو بھاگا ہے, پیچھے سے اس نے پکڑا, پھر وہ جرمدار ہے, قصور اس کا ہے. اب یہ کہنے والا کون تھا, کس نے یہ بات کہی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا جو پالنے میں تھا, گہوارے میں تھا, بولنے والا بچہ نہیں تھا, چھوٹی عمر کا تھا, چند ماہ کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی اور اس نے یہ بات کہی. یہ مفسرین کرام نے بیان کیا. عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا, یوسف اس سے درگزر کرو, اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو, بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں. یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی, لیکن ایسی باتیں چھپتی تھوڑا ہیں, بات آگے بڑھتی چلی گئی. عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کو عام طور پہ زلیخا کہا جاتا ہے, اس کی اور جو حلقہ احباب کی خواتین تھی, وہ ذرا مشیروں کی بیویاں تھیں, ان تک یہ بات پہنچی. انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے, اور ایک غلام کے ساتھ اس نے ایسے ایسے کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بات اس تک پہنچی, زلیخا تک. اس نے ان سب کو بلا لیا. ان کا یہ باتیں کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب ہم اس پر تان کریں گی, اس پر اعتراضات کریں گی, تو یہ اپنے ڈیفنس میں وضاحت دینے کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کو دکھائے گی. اصل میں وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھی, لیکن براہ راست اگر وہ ڈیمانڈ کرتی کہ ہمیں بھی دکھاؤ عبرانی غلام, تو وہ بات اور نوعیت کی ہوتی. تو انہوں نے کہا اس طرح بات کریں کہ یہ مجبور ہو کر خود ہمیں دکھائے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کے اس کام کو مکر کہا ہے. بہرحال اس نے ایسا ہی کیا, تکیے لگائے, ان خواتین کو بلا لیا اور ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیے, چھریاں دے دیں کہ پھل کاٹ کر کھائیں. اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں, ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلا لیا. اب ہاتھوں سے وہ پھل کاٹ رہی ہیں, نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے جمال میں ایسی گم ہو گئیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا. پھل کاٹتے کاٹتے کب ہاتھ کٹنے لگ گئے, ہاتھ کٹنے کی تکلیف تک محسوس نہ ہوئی. اپنے ہاتھوں سے پکڑی چھری سے اپنے ہی ہاتھ کو کاٹ لیا, اور ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی. تکلیف کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ جمال یوسف کی لذت اس درد پر غالب آ گئی تھی. جمال یوسف کی لذت بہت زیادہ تھی. اسی مقام کو سامنے رکھ کر شاید پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ شعر لکھا تھا حضور کے چہرہ انور کے بارے میں. مدینہ شریف جا رہے تھے نا, وادی حمراء میں قیام ہوا. مدینہ منورہ کے قریب راستے میں وادی حمراء ہے, وہاں پر قیام ہوا. آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, جمال مصطفیٰ دیکھا. اب جب پہنچ گئے مدینہ طیبہ میں تو پھر چاہا وہ جو خواب میں دیکھا تھا اب اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اب حضور کی بارگاہ میں یہ کلام لکھ رہے ہیں, سکھ میں تراندی ودھیری یہ, کیوں دلڑی اداس چنگیری یہ, لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ. میرا بال بال اس شوق میں ڈوبا ہوا ہے کہ آپ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر لوں.
لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور پھر ایک بڑی خوب بات کہتے ہیں, ایک بڑی پیاری خاص بات کہتے ہیں, اور میرا گمان ہے شاید اس مقام کو دیکھ کر انہوں نے کہا, اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر. کاش جب جسم سے جان نکل رہی ہو نا, نگاہوں کے سامنے یہ جلوہ آ جائے. اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی جب جمال یوسف سامنے تھا, شالا کاش جب جسم سے جان نکل رہی ہو تو جان کنی کی تکلیف تو بڑی شدید ہے نا, اے کاش ایسے میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے. سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں, قبر میں جاتے بھی دیدار مصطفیٰ ہو, معاشر کے دن بھی دیدار مصطفیٰ ہو, تو پھر تو سارا معاملہ ہی ہمارا حل ہو جائے گا. اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب انہوں نے دیکھا, ہاتھ کاٹ لی اور کہا ان ھذا الا ملک کریم, او یہ کوئی انسان تو نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے, یہ کوئی معزز فرشتہ ہے. وہ کہنے لگی جب تک یہ میرا کہنا نہیں مانے گا میں بھی نہیں چھوڑوں گی, اس کو قید میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھ پہ کرم فرما, جس گناہ کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر مجھے قید منظور ہے. اب جب بات بڑھ گئی, عزیز مصر تک بات پہنچی, اس نے دیکھا کہ میری زوجہ کے متعلق لوگ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. اس نے کہا بہتر یہی ہے کہ اس غلام کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ قصور اسی کا لوگوں کی نظروں میں آئے اور لوگ میری وائف کو برا کہنا چھوڑ دیں. ایسا ہی کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, مفسرین کہتے ہیں 12 سال قید میں رہے. آپ کیا کرتے رہے جیل میں؟ تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے. 2 قیدی ساتھی تھے, انہوں نے آ کے اپنا خواب بتایا. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, قال احدهما انی ارى اعصر خمرا, اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں, انگور کا رس جوس نکال رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ, ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی, لیکن تعبیر بتانے سے پہلے ان کی تربیت فرمائی, ان کو تبلیغ فرمائی اور اپنے علم کا اظہار فرمایا, کیونکہ تعبیر ایک کے لیے سخت تھی. آپ نے علم کا اظہار فرمایا, کچھ غیب کی باتیں بتائیں, بتایا کہ تمہارے کھانے میں کیا چیز آنے والی ہے, پہلے سے ان کو بتا دیا تاکہ وہ علمی اعتبار سے جان جائیں کہ واقعی ان کے پاس کچھ ہے, یہ واقعی صاحب علم ہے. اور پھر آپ نے ان کو بتایا, تبلیغ فرمائی, ایک خدا کی دعوت دی, شرک چھوڑنے کے لیے منع آپ نے فرمایا, اور پھر فرمایا اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں, تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا. وہ جس نے انگوروں کو نچوڑنے والا خواب دیکھا نا, وہ یہاں سے چھوٹ جائے گا, بچ جائے گا, اور پھر اپنے بادشاہ کو وہ شراب پلائے گا. اور دوسرا
جس نے دیکھا کہ اس کے سر پہ پرندے ہیں نوچ رہے ہیں، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، اس کی لاش لٹکی رہے گی اور پرندے آئیں گے اور اس کے سر سے نوچ نوچ کر اس کا دماغ کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو خواب آئی نہیں، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا آئی یا نہیں آئی، جو میں نے کہہ دیا اب یہی ہوگا، جو اب میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اور جو آپ نے کہا تھا ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ کو خواب آتی ہے، وہ خواب کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا اپنے درباریوں سے جو اہل علم تھے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا 7 سرسبز خوشے ہیں، گندم کے سٹے بالیاں، 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے ادغاث احلام، یہ پریشان خواب ہے، اپنے تیرے تفکرات ہیں، خیالات ہیں، یہ کوئی خواب ایسا نہیں ہے جس کی کوئی تعبیر بتائی جا سکے۔ تو ان سے کوئی جواب نہ آیا ان کو سمجھ میں۔ ایک بندہ کہنے لگا، وہی جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ تو شراب پلائے گا، وہ بچ گیا تھا، یہ اصل میں بادشاہ کا ساقی تھا، اور جس کو آپ نے کہا تھا تجھے سزائے موت ہوگی وہ بادشاہ کا باورچی تھا، واقعی اس کو سزائے موت ہوئی اور یہ بچ گیا، یہ شراب پلانے پر مامور ہو گیا۔ یہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک بندہ ہے وہ تمہارے خواب کی تعبیر صحیح بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون؟ کہا وہ عبرانی غلام جس کو قید کیا ہوا اتنے سالوں سے، اگر تو اجازت دے تو میں اس سے پوچھ کر آؤں۔ کہا جاؤ پوچھ کر آؤ۔ وہ گئے، جا کے اس نے کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے بادشاہ نے۔ آپ نے فرمایا تم حسب معمول 7 سال تک کاشتکاری کرو گے۔ وہ جو فربا گائیں ہیں نا، اس سے مراد ہے کہ 7 سال آنے والے جو ہے نا خوب خوشحالی ہوگی، اور خوب تم فصل کاٹو گے اور خوب سبزہ ہوگا، خوب غلہ اکٹھا کرو گے۔ پھر تم جب کھیت کاٹو تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، ما سوا اس قلیل غلے کے جس کو تم نے کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 سال خشکی کے آئیں گے، خشک سالی ہوگی، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کیے تھے، ما سوا تھوڑے سے غلے کے جس کو تم محفوظ رکھو۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے۔ 15 سال کے متعلق بتا دیا کیا ہوگا، 7 سال خوشحالی کے، پھر 7 سال قحط کے، پھر اس کے بعد جو 15واں سال آئے گا پھر خوب بارشیں ہوں گی اور خوب پھل ہوں گے اور تم خوب رس نچوڑو گے۔ اس نے جا کے بادشاہ کو خواب بتایا۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ قاصد پھر گیا اور کہا آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، یعنی آپ کو اب قید سے چھوڑا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، پہلے یہ بتاؤ مجھ پر جو الزام لگا تھا اس کے بارے میں پہلے بتاؤ۔ یہاں سے جہاں مجھے قید کیا نا میں یہیں رہنا پسند کرتا ہوں، پہلے وہ فیصلہ کرو، وہ جو تم نے ناانصافی کی اس کا پہلے صحیح فیصلہ کرو۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ سچوں میں سے تھے۔ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جواب دیا کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے وضاحت کریں، میری برات کا پہلے اعلان کریں، تو آپ نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، یعنی جس عزیز مصر نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے وہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اب اس سے آگے پھر 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ یہ انبیاء کی شان ہے، بے قصور ہو کر بھی کہہ رہے ہیں میں خود کو بے قصور نہیں کہتا۔ بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء،
بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی برات بھی ہو گئی، قید سے بھی باہر آ گئے۔ اب بادشاہ نے کہا میں اس کو خاص اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں اور کوئی بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ یعنی یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کا تعلق خزانوں کے متعلق ہے کہ کیسے سیو کرنا ہے سارے خزانے کو، یعنی اناج کو۔ اناج ہی سب سے بہتر خزانہ تھا اس دور میں، تو یہ ذمہ داری آپ میرے سپرد کر دیں تو میں اس پر یہ کام کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک کا اقتدار عطا فرمایا۔ اب پھر وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر غلہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ بیرون ممالک کے اور دوسرے شہروں کے لوگ بھی غلہ کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ اب ان کے بھائی جو کنعان میں تھے ان کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو غلہ دیتا ہے، قیمتاً دیتا ہے، چلو اسی کے پاس جاتے ہیں اور غلہ تو خرید کر لائیں۔ اب بھائی آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس گئے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ ایک دم فیچر ہی چینج ہوا پڑا ہے نا۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کا بچپن تھا، اب وہ بڑے ہو گئے، اور دوسرا کس حال میں ان کو پھینکا تھا، اب شاہی لباس پہنا ہوا ہے تو وہ پہچان نہ سکے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ تو یہ بنیامین کو ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، حضرت یوسف کے جو ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے بنیامین، اس کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ تو ان کا بھائی اگلی بار جب تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی جو رہ گیا اس کو بھی تم ساتھ لے آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ ان کو بھیج دیا۔ یہ جب گئے والد گرامی کو ملے اور کہا بادشاہ بڑا اچھا تھا، بڑا مہمان نواز تھا، اور اس نے کہا اگلی بار جب آنا تو اپنے جو بھائی رہ گیا اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اور جب سامان نکالا، بوریوں میں سے اناج نکالا، تو اسی میں ان کے جو قیمت تھی پیسے تھے وہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور خوش ہو گئے۔ اور والد گرامی سے کہا دیکھو جی بادشاہ کتنا مہربان، انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، ہم سے جو قیمت وصول کی وہ ہمارے سامان کے اندر چھپا دی، وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دی، تو ابا جان آپ اب ضرور بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا پہلے بھی تم یوسف کو لے کر گئے تھے اور تم نے ایسے ایسے کیا اس کے ساتھ، تو میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے حضرت بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا اور کہا اے میرے بیٹو، شہر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ تو یہ سارے بھائی خوبصورت تھے نا، 11 بھائی، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا، سب خوبصورت تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اکٹھے تم جاؤ گے تو اتنے سارے بھائی، سارے خوبصورت جوان دے کر کوئی نظر ہی نہ لگا دے، تو تم الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ نظر بد واقعی لگ جاتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو لگے گی، اللہ نہ چاہے تو نہیں لگے گی۔ کوئی جتنا مرضی نظر لگاتا رہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دم فرمایا کرتے تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، وہ ہم نے ایک بار پوسٹ بھی بنائی تھی، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ دم کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دم کیا کرتے تھے نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ اچھا، یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگ گیا، اب دو اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب سارے دو اکٹھے بیٹھ گئے، 10 کے 10،
اب بنیامین اکیلے رہ گئے، بنیامین اکیلے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھا، دو ہو گئی یہ اکیلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے آپ میرے ساتھ آ جائیں. ان کو ساتھ بٹھا لے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بنیامین کی آنکھوں میں، کہ بادشاہ نے مجھ پر اتنی شفقت کی، بھائیوں نے تو مجھے ساتھ نہیں بٹھایا، اس نے ساتھ بٹھا لیا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہی تو ہیں. اور رقت طاری ہو گئی. کہا وہ راحیل کا بیٹا ایک ہی تھا، ان کی والدہ کا نام راحیل ہے. کہا راحیل کا بیٹا ایک ہی تھا، وہ میرا بھائی تھا، یوسف اس کا نام تھا. کہا میں یوسف ہی ہوں، میں تیرا بھائی یوسف ہی ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہ جاؤ، تیرے رہنے کی تدبیر میں کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر یہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو تدبیر سکھائی کہ جب واپس جانے لگے تو کسی نے اعلان کیا آپ کے ملازمین یا غلاموں میں سے، کبھی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، پیالہ کس کے سامان میں ہے؟ تو یہ کہنے لگے بھی جس کے پاس پیالہ ملے اس کو آپ رکھ لیں، ہمارے ہاں چوروں کی یہی سزا ہے، ہمارے کنعان میں چوروں کی یہی سزا ہے کہ جو چوری کرے اس کو غلام بنا لو. یہ سزا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں نہیں تھی. اب انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ جس کے پاس سے پیالہ ملے اس کو آپ رکھ لیں. اب وہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ جب واپس گئے تو بڑے پریشان، اب بابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے یوسف والا معاملہ ابھی بھولے نہیں ہیں ابا جان، تو اب یہ بھی معاملہ ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو جب یہ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. پھر وہی کہا فصبر جمیل، پس صبر جمیل ہی ہے. وتولی عنہم، اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے. پھر یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کو تم نہیں جانتے، جن کا تم علم نہیں رکھتے. اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اب یہ بھائی پھر حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے، آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، بڑے دکھی ہیں، تو غم سے چور ہیں، مہربانی کرو یہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ واپس کر دو، جو اس سے غلطی ہوئی ہے معافی دے دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، نادانی میں تم نے کیا. یعنی یوسف علیہ السلام نے اظہار کر دیا وہ جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، جس کو غلام بنا کے کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا تھا، وہ تمہارا بھائی یوسف میں ہی ہوں. اللہ اکبر. اب اتنے دکھ دینے والے بھائی سامنے کھڑے اور خود آپ بادشاہ ہیں، تخت پر جلوہ افروز ہیں، جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ مجرم بھائی جب سامنے کھڑے تھے تو کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی. ایک تو سزا ہوتی ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ سزا تو نہیں دینی لیکن ملامت کرنا، تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم فلاں کام کرنے والے ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، یہ ملامت ہوتا ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی. اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میری یہ قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. اب یہ قافلہ مصر سے چلتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص، وہی یہودا جو آگے آگے بھاگ رہا ہے،
قمیص ہاتھ میں پکڑا ہوا کہ جلدی جاؤں جا کے بابا کو خبر دوں کہ یوسف زندہ ہے. قمیص پکڑی ہوئی ہے اور آگے آگے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے, کنعان نہیں پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں لأجد ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. یہ نبی کی قوت شامہ ہے, سونگنے کی حصہ ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, بیٹوں نے یعنی پوتوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں, پرانی محبت میں مبتلا ہیں. یوسف تو کب کا فوت ہو گیا. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئے, آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ دیکھنے لگ گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے. بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے, بے شک ہم گناہگار ہیں. اب یہ سب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. 11 بھائی بھی, یعقوب علیہ السلام بھی, اور ان کی یعقوب علیہ السلام کی وائف حضرت راحیل کا تو انتقال ہو چکا تھا, یعقوب علیہ السلام کی وائف ظاہر وہ ان کی ماں تھی, تو ان کی ماں بھی ساتھ آ گئے. اور جب یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کو یعنی والد گرامی اور اپنی ماں کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا. اب ماں بھی, یعقوب علیہ السلام بھی اور 11 بھائی بھی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے. وہ عبادت والا سجدہ نہیں کر رہے تھے, وہ تعظیم والا سجدہ کر رہے تھے. تو سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا, تو انہوں نے سجدہ کیا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اہلیہ اور ان سب نے سجدہ کیا, تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے باپ ھذا تأویل رؤیای من قبل, یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا. 11 ستارے, چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا رقت انگیز منظر تھا جب اتنے عرصے کے بعد ایک باپ بیٹے سے مل رہا ہے. تو ہمارے ہاں واقعات میں ماں کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے احسن القصص میں سب سے حسین قصہ میں باپ کی محبت کو بیان کیا ہے کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ کس قدر محبت ہوتی ہے. یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. حضور تو نہیں تھے نا اس دور میں جب یہ سارا واقعہ ہوا, اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کتب کا بھی مطالعہ نہیں کیا جن میں یہ واقعہ تھا, اور جس تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو قرآن نے بیان کیا ہے بائبل نے بھی اس کو بیان نہیں کیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر پڑھے, بغیر سیکھے, بغیر کسی سے سنے یہ سارا واقعہ مشرکین مکہ کو, کفار کو, اہل کتاب کو سنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی اترتی ہے, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.